میں نے سنا ہے آپ ہمارے عمران خان کو پیلتے رہے میری ایبسنس میں، کوئی بات نہیں، کبھی کا دن بڑے کبھی کی راتیں کر لیں. یہ کیا ہوا؟ یہ دیکھو یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا. یہ کیا ہے؟ کسی نے ان کو سانتا کلاus بنا دیا ہے، اور کیا ہے. آپ کے نہیں، لیکن آپ کو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے جان کے کہ بڑے بڑے برج الٹ گئے، بڑے بڑے جہاز ڈوب گئے، خان صاحب کو لوگ چھوڑ دیے. میں 1996 سے خان صاحب کا فین تھا، 2020 میں میں نے بھی چھوڑ دیا. آپ اس کال کے آنے تک آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور یار یہ کیا، یہ تو ذاتی چیزیں ہیں، ذاتی زندگی میں ہمیں کیا لگے، ہم اگنوسٹک ہیں، ہمیں جو مزے کرتے رہے مزے یعنی آپ کرتے پھر رہے. پلٹی کھا گئے نا؟ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ نہیں، یعنی ذاتی آپ پھر سے زندگی. یعنی آپ پھر سے یوتھیا بن گئے ہیں نا؟ آپ کا نہیں تعلق یوتھ. نہیں یوتھیا وہ پالیٹکس اور چیز ہے، ذاتی زندگی اور چیز ہے، پالیٹکس اور چیز ہے. آپ لوگ بولتے ہو کہ جی نہیں، عمران اور چیز نہیں ہے. نہیں لنکڈ ہے اس لیے کیونکہ اس کی پالیٹکس ایک چیز کے اوپر بیس کر رہی ہے. وہ پالیٹکس کے اندر ہی یہ کہتا ہے کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے. وہ پالیٹکس کے اندر ہی یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسلامی جمہوری اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ مدینے کی ریاست بنائیں گے. اس کے اندر امر بالمعروف ہونا چاہیے، نہی عن المنکر ہونا چاہیے. تو اس کو ڈس ایسوسیٹ اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اس کی پالیٹکس کا حصہ ہے اسلام کی ترویج. روحانی یونیورسٹی بنا دی، وہ رسول اللہ خاتم النبیین مینڈیٹری کر دیا. یہ ساری اس کی پالیٹکس کا حصہ ہے اسٹرام پائلٹ. اچھا اسٹرام پائلٹ، آپ نے قوم یوتھ کے صدار کا یہ مزے کا انٹرویو سنا؟ چھوٹا سا میں آپ کو کلپ چلا کے سناتا ہوں. کون سا ہونا؟ فرمایا اس کعبے سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور اہم ہے. یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی ایوین ایوارڈز پورنوگرافی کے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں بھی اسپائی کیم اور ہڈن کیم موویز نہیں آتی، اور اس ملک کے اندر ہر اینکر پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے. اچھا ویسے یہ ایوین ایوارڈز کون سے ہیں؟ گندی فلموں والے، یہ گندی فلموں والے کو ایوین ایوارڈز کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا. یہ کیا نام ہے اس کا؟ اوریا کو پتا ہے جی. اسٹرام پائلٹ کو بھی پتا ہوگا. وہ نہیں، وہ تو نہیں، وہ میک اپ کا نہیں ہے کچھ، سم تھنگ ٹو ڈو ود میک اپ. نہیں وہ ہے، وہ دوسرا برانڈ ہے. کیا ہو گیا؟ ایوان یس اینی وے آئی تھنک یا نہیں. یہ کوئی گندی فلموں کے ایوارڈز بھی ہوتے ہیں. ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بھی چھوڑ دے. یہ کہتا ہے کہیں پہ اللہ چھوڑ دیں اسے. لیکن اس کمپنی کا مینیجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے؟ دیکھیں اور یہ جی، میں اس کے اوپر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. میں جب برطانیہ گیا نا، شروع میں 1971 کی بات ہے، تو وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا، ایک انقلاب آیا. اس کو کہتے تھے سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کلچر. وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نارمز تھے. آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے تھے. اور وہ بڑی ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی. یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی جس کو کہتے ہیں سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور انہوں نے اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع. اچھا یہ اسٹرام پائلٹ، آپ کے لیڈر نے کیا ورڈ بولا یہاں پہ؟ کیا ہے؟ دوبارہ سنیے. اپنی جو گناہ ہیں نا وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع کر دیے. گناہ یہ بار بار بولے گا، بار بار آگے بولے گا. نہیں نہیں، آپ نے پہلا مصرع مس کیا. انہوں نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیلا پور تھانے میں تھا. اس وقت لوگوں کو پلیئر پوائنٹ کا نہیں پتا ہوتا تھا، آج پتا چل چکے ہیں. نہیں نہ سنے تو صحیح. وہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹ کی یہ وہ آدمی ہے جو ہمیں ویسٹ کی مثالیں دیتا ہے کہ جی ادھر اگر وہ کوئی ڈنر کرتا ہوا قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر آ جائے تو اس کو جی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے منسٹر چھوڑ دیتا ہے. وہ جی یعنی ان کی منافقت، ان کے اعلیٰ ظرف کا. تو وہ وہاں پہ ویسٹ اسی لیے پہنچا، اسی طرح پہنچا جب انہوں نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈروں کی منافقت ایکسپوز کرنا شروع کی تو دیکھو وہ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو ہماری منافقتیں ایکسپوز نہ کرو، خود کہہ رہا ہے.
मुनाफिकत है कि हम जो प्राइवेट लाइफ में करते हैं वो पब्लिक में ना बताया जाए। इसी के ऊपर कुरान की आयत है कि अपने और दूसरों के गुनों पे पर्दा डालो, गुनों पे, क्योंकि आप इवन सोसाइटी को बचाते हैं। ये कौन सी आयत है भाई? ये कोई आपको पता किसी को? ये ओरिया ने क्या बोला? हाँ, वो तजस्सुस न करो आयत है उसकी। अच्छा, किसी की खोज नहीं, न करो। लेकिन तजस्सुस ना करो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक दूसरे की टो ना लगाओ, ये जिसे कहते हैं ना स्पाइंग, या किसी की वो करना कि मैं देखूं जरा क्या कर रहा है, जासूसियां ना करो। हाँ, जासूसी वगैरह, एग्जैक्टली। मत लगा रहा हो, मना किया अल्लाह ने। पर्दा तो खैर बहुत बड़ी बात अल्लाह ने कहा जी। नहीं, कॉमन सेंस है ना जी। मैंने इंग्लैंड में मजमून लिखा है। मैंने इंग्लैंड में मजमून लिखा है। ये बड़ी इसे शो मार दी जाती है। वो देखें हारिस, उसने वो लिंक क्या बनाया है, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में मजमून, यानी कि प्रेमिस ये हो गया कि क्योंकि मैंने इंग्लैंड में मजमून लिखा इसलिए मेरी बात ज्यादा मोतबर है। यार ये खान साहब बिल्कुल खाली हो गए हैं, बिल्कुल फारिग। मैं इसको वाकई को बहुत बड़ी तोप समझता था, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड ही इज एन एब्सोल्यूट डिकहेड। एक डिवोर्स होती थी बर्तानिया में, जब मैं गया। क्या कहता है यहाँ पे कि आप जब अपने गुनों को आम करते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से बर्तानिया का माशरा तबाह होते देखा है। बिल्कुल ठीक। वहां की डिवोर्स रेट थी 14 के अंदर एक डिवोर्स होती थी बर्तानिया में जब मैं गया था वहां। आज 70% डिवोर्स रेट है। ये वो बंदा है जो डिवोर्स रेट के ऊपर किसी को ताना मार सकता। टॉमी लोकां दियां तलाकां कराने वाले ਇਹਦੇ ਕਾਰ ਤਲਾਕਾਂ ਇੰਜ ਲਟਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ये बंदा इसने लोगों के, हाँ क्या वो बुशा, हमारी बुशा बीबी के हस्बैंड का क्या नाम था, खान मानिका, उनको कहा, मानिका, उनको कहा कि मुझे आपकी बेगम पसंद आ गई है, मैं उनसे शादी करना चाह रहा हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना, तो आप उनको तलाक दे दो। उन्होंने कहा जी खान साहब जो हुक्म मेरे आका। नहीं तो ਉੱਥੇ गब्बर सिंह बड़े सन, ये हाथ मुझे दे दे मानिका। एग्जैक्टली। तो उधर ये अब आपको एहसास हो रहा है कि ये बंदा किसी भी, इसको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये कैसे किसी को कोई लेक्चर दे सकता है मोरालिटी के? ये बंदा वो कह रहा है कि मेरे पर्दों पे मुझे मेरी मुनाफकत ना दिखाओ वरना तलाकें ऊपर चली जाएंगी। लॉजिक क्या बंदा है यार ये। क्योंकि कुरान फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इस्लाम आपकी खानदानी निजाम को। ये जब करीमे निकाल रहे थे ना, ये फैमिली सिस्टम बना रहे थे। ये फैमिली सिस्टम बचा रहे थे खान साहब यार। आई कांट डील विद दिस। तो स्टॉर्म पायलट, अब भी आप समझते हैं कि हाँ अभी प्राइवेट पे पर्दा डालना चाहिए? क्योंकि ये जिस कुरान की आयत का हवाला दे रहे हैं वो सूरह निसा की 148वीं आयत है। आप मुझे बात बताएं, ये इंसान के अंदर दो किस्म के, दो अलग मुख्तलिफ थ्योरीज इंसान पाल सकता है क्या? या तो, और या फिर ये अवाम को बेवकूफ बनाने की बात है। दोनों में से एक है। ये कैसे हो सकता है कि इंसान खुद अपनी जिंदगी में मजहबी ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो अपना जो अंदर वो नहीं है, वो चाह रहा, उसकी ख्वाहिश ऐसी हो, लेकिन वो खुद उसमें फेल हो रहा होता है। तो वो जो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरी क्या जो फेल हो रहा था? नहीं, वो क्या उसके ऊपर बंदूक रखी होती है? यानी अपनी नफ्स पे काबू नहीं ना कर रहा। नहीं, यानी अपनी नफ्स पे नहीं ना काबू का पा रहा। यही कहना ना। ये मैंने इसका महर बुखारी के साथ इंटरव्यू देखा, उसने कहा अगर मेरी जो कमजोरियां है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बाकी भी सारी करें। ओ मामा, मैं भी कह देता हूँ मेरी भी कमजोरी है। मेरा भी दिल करता है फोन पे गंदी गंदी बातें करने को लोगों की, लड़कियों के साथ। मेरा भी दिल करता है। तुम कौन होते फिर मुझे रोकने वाले? अगर तुम अपनी नफ्स पे काबू नहीं पा सकते तो मैं भी नहीं अपनी नफ्स पे काबू पा सकता। स्टॉर्म पायलट बैठे हैं, पूछ लो इनसे, स्टॉर्म पायलट आसान है नफ्स पे काबू पाना? नहीं, मेरा तो नफ्स इधर उधर भागता है रात को 2 बजे, मैं तो बड़ी मुश्किल से काबू करता हूँ। ठीक, तो लेकिन आपके ऊपर कोई पाबंदी, लेकिन आपके ऊपर ये खान साहब पाबंदी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी दफा वो कहते हैं नहीं मेरी नफ्स। लेकिन आप एक मुसलमानों की नफ्सियात से वाकिफ हैं अपना हारिस। हम में जितने भी बुरे हो जाए ना, हमारी ख्वाहिश ये जरूर होती है जैसे हमारे बच्चे नेक हो, औलाद नेक हो, हमारी नस्ल नेक हो, हमारे कंट्री के लोग नेक हो, हमारी कौम उधर चली जाए, चाहे भले हम जितने भी बुरे हो। ये हमारी ख्वाहिश होती है वैसे। तो वो भी उसी तरह का इंसान है। नहीं तो फिर तो मुनाफिकत ही हुई ना। मैं भी चाह लूंगा कि फिर वही बात आ जाती है, मुझे भी मौज मस्ती कर लेने तो मैं भी अपने पोतों को अच्छा बच्चा बनाने का दर्स दे दूंगा, लेकिन मुझे भी मौज मस्ती करने दो।
یہ کیا بات ہوئی؟ اسی لیے اس کا اور کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. اس کا بڑے مزے سے وہ کپتان وہ ہوتا ہے لیڈ فرام دا فرنٹ ہوتا ہے, وہ بڑا تو کپتان ہے تو لیڈ فرام دا فرنٹ. ہمیں کدھر گئی وہ فوٹو؟ یہ میں نے فوٹو پرماننٹلی رکھ دینی ہے. یہ ہمیں کریم فیکٹری میں انہوں نے ہمیں لیڈ فرام دا فرنٹ کر دیا انہوں نے. یہ منافقت اسی لیے کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے درس دینا تو درس دیں. جوانی میں پلے بوائے تھے, ٹھیک ہے, اسٹوئک نے اچھا پوائنٹ رکھا کہ اس وقت وہ اسلام کی تبلیغ نہیں لوگوں کو کہتے تھے. اب لوگوں کو اسلام کی تبلیغ, لوگوں کو اسلام کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب کس منہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ان سے آپ. ایگزیکٹلی, اور یہی پوائنٹ ہے. اور ویسے جو قرآن کی جو آیت ہے کہ ریزن بہت سے لوگوں نے اسی لیے عمران خان کو پسند کیا تھا کہ شاید یہ بدل گیا اور یہ اچھا, اس وقت ہم بھی مسلمان تھے تو ہم نے کہا یار یہ بدلا ہوا ہے, اس لیے اس کا ساتھ دیا تھا. یہ دوسرے بہت خراب لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, مین وجہ یہ تھی. اور بغض معاویہ زیادہ ہے. نہیں بغض ہے, اور یہ بغض نواز شریف ہی تھا. لیکن میں تو اس بات کا قائل ہو گیا ہوں. اسٹوئک صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ ایمرجنگ ڈیموکریسیز میں, نیو ڈیموکریسیز میں یہ جو تھوڑا بہت جو کرپشن جو الزام لگتا ہے زرداری کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, آئی تھنک اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم. لیکن جو اخلاقی طور پہ اتنا خراب ہو, اگر نواز شریف بھی, آئی نو کہ دے آلسو یوز ریلیجن ایٹ ون پوائنٹ بینظیر بھٹو کے خلاف, لیکن انہوں نے ریسنٹ ٹائم میں ریلیجن کو کم سے کم یوز نہیں کیا. ریلیجن کو یوز جب کوئی کرتا ہے اسٹیٹ کے لیول پہ, آپ اس کو کرپشن جو ہے, یہ چھوٹی موٹی کرپشن ہونا, یہ تو چلو لیڈر مر جائے گا, ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ کرپشن کا ایشو, لیکن اسٹیٹ باؤنس بیک کر سکتی ہے. لیکن جو آئیڈیولوجیکلی جو آپ کی اسٹیٹ کی کو بدل دے آئیڈیولوجیکلی, اس کو تو بدلنے میں 40-50 سال لگ جائیں گے, 100 سال لگ جائیں گے. جیسے ضیاء الحق نے جو کام کیا اس کو کتنا عرصہ لگ گیا ٹھیک کرتے کرتے, بلکہ ابھی بھی نہیں بلکہ مزید خراب ہو گیا. تو مجھے پرویز بھودبوا کی یہ بات یاد آتی ہے, انہوں نے 2017 میں یہ بات کی تھی یا 18 میں کی تھی اس کے آنے پہ. He said کہ this guy is gonna prove to be worse than ضیاء الحق. صحیح بات ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر امریکہ کل کو سارے جو ہے کرسچینٹی کے نعرے مارنے شروع کر دیں, کروسیڈ کی بات کریں, تو لوگوں کی روح کانپ جائے گی, وہ اتنے طاقتور ہیں. او مائی گاڈ. اسی طریقے سے اگر انڈیا کو دیکھو گے, کل وہاں پہ اتنے زیادہ مسلم ہیں, دوسری کا اقوام بھی ہیں, تو کل وہ سارا دھرم ریلیجن کو ٹو دا لیٹر امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, تو ساری دنیا چیخ اٹھے گی. تو جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں راستے مدینہ بناؤں گا, تو ان کی کانوں پہ جوں تک نہیں رنگ رہی ہے. راستے مدینہ کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کو؟ نہیں, لیکن وہ تو وہ یہی کہتا نا, ریاست کے اصول ہونے چاہیے, مدینہ کی ریاست کے اصول ہونے چاہیے, انصاف ہو, وہ یہی کہتا نا. لیکن وہ اصل میں ہے تو نہیں ایسا. راستے مدینہ کے کوئی اصول نہیں تھے, وہ فلوئڈ سچویشن تھی. they were making it as they were going along, اور اس میں بہت بھیانک چیزیں ہوئی ہیں. I don't think he has read اسلام اور ریاست مدینہ. ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے ریاست مدینہ, تھی نہیں. لاسٹ ٹائم جب ایک بندے نے اسلام کی ریاست کا نعرہ لگایا, اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو اسلام کی ABC بھی نہیں پتا تھی. ڈاکٹر اشتیاق احمد کہتے ہیں. کس کے بارے میں؟ محمد علی جناح صاحب کے بارے میں. انہوں نے کہا جی آپ نے آئین کیوں نہیں لکھا؟ جی آئین تو 1400 سال پہلے لکھا جا چکا ہے. وہ اچھا, اس کا مطلب ہم یہاں پہ شریعت لگائیں گے, ہاتھ پیر کاٹیں گے, لوگوں کی سنگساری کریں گے؟ نہیں, اسلام پاکستان ایک ماڈرن ویسٹرن سٹائل کی ڈیموکریسی بنے گی. یعنی یہ ایسے پاکستان اتنی بانج قوم ہے, یہ اتنی I think it goes back to the root causes of the creation of the country. یعنی ہمارے بانی کو نہیں تھا پتا کہ ڈیموکریسی اور اسلامک اسٹیٹ اٹس این آکسیمورون. جیسے ہمارے ملک کا نام انہوں نے بعد میں رکھا, I know, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. وہ اسلامک ریپبلک ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو آکسیمورون ہے. اسلامک ریاست میں ان کا نام پھر بھی ٹھیک ہے افغانستان کا, اسلامک ایمریٹ آف افغانستان, دیٹ اسٹل میک سینس, یا کنگڈم آف سعودی عربیہ, دیٹ از اسٹل اوکے, اس کا اسلام سے اختلاف نہیں ہے. ریپبلک کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اقتدار عوام کے ہاتھ میں, یہ فرینچ ٹرم ہے. تو ہمارے آئین کی میرا خیال پہلی شک کی ہے اسٹوئک کہ اقتدار
صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوورن, ہاں, سوورینٹی belongs to اللہ, اور اللہ کی دی. تو ریپبلک کیسے ہو گئی ہے؟ تو ریپبلک کیسے ہو گئی ہے یہ اسلامک ریپبلک؟ اتنے ماٹھے پتہ نہیں ان کے دماغ جو ہے دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہوتے تھے. I mean, who are these people یار؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی بیسس ٹھیک نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے. اب تک آج تک کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہیڈ لیس چکن ہے یہ. ان کو کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. اصل میں جو ہماری تعلیمی, فائنینشیل اور اکنامیکل یہ جو سچویشن ہے نا, آنیسٹلی اس سے گھبرا کے یہ ان کو کوئی نہیں, یہ صرف ابھی اسی بل میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کے. وہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا. میں آئی کین گارنٹی یو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ اپنے ملک کو سیکولر کرو, لوگوں سے ٹریڈ کرو, نیبر سے کرو. کوئی آتا ہے یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے, ہالیڈے کرنے کے لیے آتا ہے, اس کو چیزیں مہیا کرو, آپ کا ملک خود بخود ترقی کر جائے گا. اور ویسٹ والے بھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے. آپ جس طریقے سے اسلامک آئیڈیالوجی اور ان چیزوں کی باتیں رکھتے ہو نا, تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ٹربل میکر ہیں, ون ڈے دے کر ڈو اسپوائل فار اس اگین, پھر ہمیں انہیں کوٹنا پڑے گا, مارنا پڑے گا. تو اس لیے پہلے ہی انہیں کو ان کے اوقات میں رکھو. تو انہیں پتا ہے کہ جن کنٹریز کی, ایجپٹ ہو گیا, پاکستان ہو گیا, یا بڑے کنٹری ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے کہ کل یہ سردردی دے سکتے ہیں لوگوں کو, تو انہوں نے پہلے ہی اس کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے تھرو آرمی اور واٹ ایور. تو لیکن عوام بیچاری جو ہے نا, ان کو صرف جذبات اور جو بیچے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو پولیٹیشین ہے ان کی تو لائف اپنی سب کی سیٹلڈ ہے, ان کے پاس باڈی گارڈ ہیں, ان کے سارے کام فون پہ ہو جاتے ہیں, وہ فرسٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں, انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. فرق تو عوام کو پڑنا چاہیے نا, جو غریب ہے بیچارے, یا جو مڈل کلاس, یہ لوور مڈل کلاس ہی ہیں, تو ان کو ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. پر ان کو ٹیکے لگانے والے اور یہ مقبول سوڈو انٹیلیجنٹ جو انٹلیکچوئلز ہیں, مجھے ان سب پہ غصہ ان پہ سب سے زیادہ آتا ہے, جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں اور عوام کو اٹھنے نہیں دیتے, اور جب اٹھنے کو پھر بے ہوشی کے ٹیکے لگا دیتے ہیں اسلام کا اور کچھ دوسری چیزوں کا. اس خبیث انسان کو دیکھو, اور یہ مقبول جان کا, اس کو کسی دن, میں تو میری خواہش ہے کہ کسی دن اور اس پیج میں کہیں ہمارے سامنے آ جائے تو میں اس کو اسلام کا اس کا لے کر رگڑا لگاؤں. میں اس کا اسلام تیرا ہے کیا؟ سنا ہے جو تو نے حدیثوں کو لے کے دجال اور پتنی کیا بکواسیات تو سچ مان کے ٹیلی ویژن پہ بیان کر رہا ہے 21 سینچری میں. کیسے لوگ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ان کے دانشور. کا ایک کلپ تھا جو میں نے چلایا تھا, اویس اقبال ایک وہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس کی بڑی دھجیاں اڑائی تھی انٹرویو میں. اویس اقبال اور یا مقبول آن اسلام, بڑی مزے کی ویڈیو تھی وہ, مجھے پتہ نہیں, ہاں یہ کانسیپٹ آف گاڈ 1 گھنٹے کی ہے. او یار, ایک تو یہ جو اپنا راجا آنندھوں میں کانا راجا, یہ ہر جگہ ہی آ جاتا ہے. یہ ویڈیو 3 سال پرانی ویڈیو ہے, یہ کانسیپٹ آف گاڈ بائی اوریا مقبول جان فیچرنگ اویس اقبال. اس میں ایسے سوالات پوچھے ہیں کہ اوریا صاحب کو اتنا غصہ چڑھا کہ اوریا مقبول صاحب نے حکم دیا کہ اس ویڈیو کو اس شو کو آن ایئر نہیں جانے دیا گیا. تو پھر یہ اندر سے کسی نے لیک کر دی ہے والا پورا پروگرام جو ہے. تو اس کو ضرور دیکھیے گا, اویس اقبال اوریا مقبول آن اسلام, ٹھیک ہے. یہ اس کو سرچ کیجئے گا, یہ اتنا مزے کا ہے, بلکہ آپ ساروں کو, اسٹرام پائلٹ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اور باقیوں کو بھی. اتنا مزے کا ہے جس طرح اس نے بھگو کے اس کو رکھا ہے نا, کہ بتائیں ذرا یونیورس کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, ذرا بتائیں ذرا یہ وہ. تو اس نے ایتھر پہ چلا گیا, بڑی مزے کی ویڈیو ہے, بہت مزہ آئے گا آپ کو دھجیاں اڑتے ہوئے. اویس is very clever the way he formulates the question, اور اس کی جو بھی ہے وہ جیسے بات کرتا ہے, وہ صرف کوسچن رکھتا اور اسی کوسچن کے اندر ہی کام تمام ہو جاتا. So that's something very interesting, must watch it. اوریا کو اتنا برا لگا, اوریا نے اس کو ٹی وی پہ چلنے نہیں دیا. پھر مجھے پتا کہ بعد میں لیک ہو گیا, پتہ نہیں کس نے لیک کیا, کسی نے لیک کر دیا اور یوٹیوب پہ چڑھایا, اور اس میں سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی. تو اس کے بعد اوریا کو بڑا غصہ چڑھا. اوریا نے اس اپنے پورے پروگرام کے جتنے پروڈیوسر وغیرہ جو لوگ ہیں, مجھے کوئی سورس نے, مجھے کسی نے بتایا اس ٹی وی شو کے, تو ان ساروں کو دھمکیاں لگا دیں کہ ہم نے تمہیں نکال دینا ہے نوکری سے. تو پیرل, تو یو نو دس از واٹ ہیپنڈ. تو یہ اتنا بدبخت ہے, اور ان لوگوں کا اسلام ایسا ہے کہ اس دنیا کے سامنے ڈر جاتے ہیں, یعنی اپنا ایک چہرہ رکھ. بس انہوں نے بھی کس طرح کی لائف گزاری ہوئی, اوریا صاحب نے بھی, اور بعد میں ان کو بڈھے بیرے جو ہے وہ اسلام یاد آ گیا, داڑیاں یاد آ گئی, یہ بس اس طرح ہی ہے. جب ان کی تلوار کام کرنا بند کر دیتی ہے تب ان کو اسلام یاد آ جاتا. بس کچھ ایسے ہی سمجھ لیں.
لیکن ہمارے خان صاحب کی تلوار نہیں نا, وہ ابھی بھی گھوم رہے نہیں تو ہوستا ان کی تلوار چل رہی. خان صاحب یہی بات ہے, جس طرح تلوار خون مانگتی ہے نا, تلوار جو ہے نا وہ طاقت بھی مانگتی ہے. 1 کلو روز 1.5 کلو گوشت کھلانا پڑتا ہے. آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے پیپسی کوک پی رہے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جناب کریمے کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. پیپسی اور کوکوں سے یہ نہیں کہا مال ہوتا یہ. جی حارث کیسے ہیں آپ, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک سر, کیسے ہیں آپ؟ حارث ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا اس کی اوریا کی, یہ ذلیل ترین اور بغیرت اور حرامی آدمی ہے. اس کو جو بھی ہاتھ ہولا رکھے, میرے بھی منہ سے نکل کی گالی, لیکن ہاتھ ہولا رکھے لیکن بٹ ٹکا کے اس کو پہلے یہ ڈیزرو کرتا ہے حارث بھائی. یہ بہت ہی لاندی انسان ہے. اس نے بڑے لوگوں کا دماغ خراب کیا, تو اس کو بالکل نہ چھوڑیں. اس نے اسلامائز کیا اس ملک کو, اس نے نوجوانوں کے دماغ خراب کیے اس بغیرت آدمی. یہ اور وہ دوسرا کون تھا, انصار عباسی تھا. جی وہ بھی بڑا بغیرت قسم کا آدمی ہے. اور یہ اور ان ساروں کی حرکتیں جو ہوں گی نا, یہ سارے عورتوں کے پاس بھی جاتے ہوں گے. ایک وہ ہمارے کالر ہیں فیکٹ چیکر, وہ آتے ہیں, بڑے اچھے سپورٹر ہمارے, اور وہ آرمی میں ہوتے تھے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ جوانی میں محفلیں لگا کرتی تھیں, اور یہ کرتے جب یہ بڑا بیوروکریٹ تھا نا جب یہ, تو خوب ماحول ان کا ہوتا تھا. تو بڑھاپے میں ان کی تلوار کام نہیں کرتی, تب ان کو اسلام یاد آیا تھا. لیکن جو ہمارے خان صاحب ہیں ان کی تلوار ابھی بھی کام کرتی تھی, تو وہ دیکھ لو ان کے کارنامے. مجھے تو کوئی یقین نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا نا اتنا بڑا حرامی ہوگا ذاتی زندگی میں. اور آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے, دیکھ لیں ان کی یہی حرکتیں ہیں. میں جینیونلی آئی یوزڈ ٹو بلیو کہ خان نے دنیا دیکھی ہے, بڑی بڑی خواتین دیکھی ہیں, تو اس کا سٹینڈرڈ ہوگا. وہ اس کی کریم نکل جاتی ہے فون پہ لڑکی سے بات کر کے. کیا آدمی ہے یار. ہاں, اور وہ خلیل الرحمان, یہ سارے ایسے بغیرت نہیں, یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اینڈریو ٹیٹس ہیں پاکستان کے معاشرے کے. بغیرت. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.